بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکات القرآن میں آج تعارف ہے سورہ طٰہٰ کا۔ یہ 16ویں پارے میں سورہ ہے، 8 اس کے رکوع ہیں، اور یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے کلام مجید کی 20ویں سورہ ہے، اور یہ سورہ مکمل مکی سورہ ہے۔ یہی وہ سورہ ہے جسے سن کر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، ان کا دل نرم ہوا اور آپ نے قبول اسلام فرمایا۔ گویا یہ وہ سورہ ہے جس نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، اور اس کا زمانہ نزول یہ ہجرت حبشہ کا ہی پیریڈ ہے، یعنی بعثت کا تقریباً یہ 5واں سال بنتا ہے۔ اس کی یہ سب سے بڑی فضیلت میں سے ایک حدیث مبارکہ ہے جو سنن دارمی کے اندر موجود ہے، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق ارض و سما سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو لوح محفوظ پر لکھا۔ جب فرشتوں نے یہ حصہ قرآن سنا تو کہا کہ اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام اترے گا، وہ سینے مبارک ہیں جو اسے اٹھائیں گے، وہ زبانیں مبارک ہیں جو اس کی تلاوت کریں گی۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پروردگار عالم نے ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس سورت کی فضیلت میں یہ سب سے عظیم الشان بات کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہی بدل گیا اور ان کا مقدر سنور گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول اسلام عطا فرمایا، اسلام کی دولت عطا فرمائی، حضور کا قرب نصیب کیا، حضور کی صحبت نصیب کی۔ اور واقعہ یوں ہے کہ آپ گھر سے نکلے اس ارادے کے ساتھ، یعنی غیظ و غضب میں تھے، غصے میں تھے کہ آج میں معاملہ تمام ہی کر دوں، یعنی وہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ راستے میں انہیں خبر ملی کہ ان کے بہنوئی، ان کی بہن، انہوں نے قبول اسلام کر لیا، تو رخ بدلا، ان کے گھر گئے، اندر گئے تو دیکھا کہ بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ جو حصہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی وہ یہی سورہ طٰہٰ ہے۔ تو بس قرآن سننا تھا، دل کے دریچے کھل گئے، مقدر سنور گیا۔ اس سورت کا اکثر و بیشتر حصہ حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر سے ہے، جیسا کہ گزشتہ سورت جو سورہ مریم میں آپ نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اس سورہ کے اندر حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی شیخ خارگی، تابوت میں ڈالا جانا، دریا نیل میں بہایا جانا، پھر فرعون کا اس تابوت کو پکڑنا، پھر آپ کا جوان ہونا، پھر آپ کا اپنے بھائی حضرت جناب سیدنا ہارون علیہ السلام کے معیت میں پھر اسے دعوت اسلام دینا، اس کا انکار کرنا، جادوگروں کا آنا، پھر جادوگروں کا شکست ہونا، پھر ان کا قبول اسلام کرنا، اور یہ ساری رودات جو ہے بنی اسرائیل کا جو واقعہ جتنا ہے کہ وہ کس طریقے سے مصر سے وہ نکلے، فرعون نے پیچھا کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سمیت وہاں سے نجات پانا اور فرعون کا غرق ہونا، یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کلام مجید کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے کی سعادت قرآن پڑھنے والوں میں شامل کرے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق بنائے، قرآن کے ہم خادم بنیں، قرآن کی ہم خدمت کریں، قرآن سے ہمارا تعلق ہو، قرآن سے ہمارا جینا ہو، قرآن سے ہمارا مرنا ہو، اور قرآن کے ساتھ ہی ہماری قبر ہو، اور قرآن کے ساتھ ہی ہمارا حشر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔